السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ چونکہ ہم سورۃ یونس میں پڑھ رہے تھے، رکوع نمبر 8، یعنی توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے تھے۔ فرمایا کہ جو پہلے تھے وہ ساری امت ایک ہی تھی، توحید پر ہی قائم تھی، لیکن بعد میں اختلاف کیا لوگوں نے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان۔ تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہیے غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تم لوگ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو، عذاب کا یا قیامت کا، وہ عنقریب آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی۔ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، یعنی جب انسان کو کوئی رحمت پہنچتی ہے، یعنی مصیبت کے بعد جب اسے کوئی اچھی چیز پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بہت آیات میں چالیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، فخر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تدبیریں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چالیں چلتے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں مانتے؟ ان کو بار بار توحید کے دلائل بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کون ہے رب، کیوں نہیں مان رہے؟ آیت نمبر 22 سے بتایا گیا کہ وہی ہے جو خشکی میں اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں بھی ہوتے ہو۔ تو کون چلاتا ہے تم لوگوں کو؟ اور وہ کشتیاں جو ہیں وہ ان کو سمندر میں لے چلتی ہیں، کتنا وزن حالانکہ ہوتا ہے کشتیوں کے اوپر، تو وہ کون سی ہستی ہے، کس کی قدرت سے چل رہی ہیں؟ پانی کی موجوں کے ساتھ آگے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو جب انسان کو کوئی مصیبت اس طرح کی پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی نجات ملتی ہے تو پھر ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان تو ہے ہی ناشکر ہے، پھر زمین میں سرکشی کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ فرمایا یہ تمہارے نفسوں پر، یہ تمہاری سرکشی، یہ تو صرف دنیا کا جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو یہ دنیا میں رہ جانا ہے، آخر تو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ انسان کا تکبر، سرکشی کچھ کام نہ آئے گی اس دن۔ یہ کس چیز کی سرکشی ہے؟ انسان اتنا کمزور پیدا کیا گیا ہے تو پھر بھی اتنا تکبر زیب نہیں دیتا۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا كماء ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام، یعنی دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے، یعنی پانی کی طرح، یہ بارش کی پانی کی طرح جب آسمان برستا ہے تو نباتات نکلتی ہیں، تو جو گرا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر وہ نباتات کی شکل میں باہر آ گیا۔ زمین میں سے جو کچھ اگتا ہے وہ جانوروں اور انسانوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی زمین خوبصورت ہو جاتی ہے، اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ سبزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح اشارہ ہے، اب زمین والے جو چالیں چلیں، مطلب اگر وہ چاہیں کہ اس کا پھل کاٹ لیں، یعنی جو زمین اگاتی ہے جمع کر لیں، بیچ لیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم سارا نفع سمیٹ لیں گے۔ بربادی کیا ہے زمین کی؟ فرمایا ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی بنا کر رکھ دیا، یعنی ایک دفعہ زمین تر و تازہ ہوتی ہے پھر مردہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ انسان کیا ہوتا ہے، صحت میں ہوتا ہے، رزق فروانی ہر چیز کی ہوتی ہے، ایک وقت وہ آتا ہے انسان کا کہ انسان بھی مردہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنا حقیر انسان ہے کہ اس کے اندر دوبارہ زندہ ہونے کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون سی ہستی ہے جو زندہ بھی کرتی ہے اور موت بھی دیتی ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔
اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے بھلائی کی تو ان کے لیے زیادہ بھلائی ہیں، تو جنہوں نے نہیں کی ان کے جو چہرے ہوں گے وہ قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، ان پر ذلت چھاری ہوگی، تو یہی لوگ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ حشر کے دن مشرکین کا تذکرہ کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو سب کو اکٹھا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس نے شرک کیا اب اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، جن کو وہ پکارتے تھے ان کے معبودانہ باطل اور جو مشرک ہوں گے ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تب کوئی سفارش کام نہ آئے گی، چونکہ دنیا میں انسان اس لیے معبود گھڑ لیتا ہے کہ یہ کل کو میری سفارش کر دیں گے، لیکن نہیں، اس دن سب کے رشتے کٹ جائیں گے۔ اس دن تو باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، تو یہ کہاں سے کام آئیں گے؟ مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر گواہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت سے غافل تھے، وہاں پہ جا کے یہ بہانے چھاؤں بھی میں اگر کریں بیٹھا گے ہم نہیں، تو اللہ چھاؤں میں تعالیٰ تو چلے گواہ ہے۔ رہو، چھاؤں میں چلو۔ تو یہ بھی جو گھڑ رہے ہیں یہ ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی ان کے معبودانہ باطل ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ آج تو ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے اگر پیپر ہوں تو سفارش چل جاتی ہے، کیا ہوا دنیا کے نمبر حاصل کر لیے تو کیا ملا، ہمیشہ کی کامیابی تو نہیں، لیکن وہاں پہ کسی کی سفارش نہیں چل سکے گی، وہاں تو صرف اللہ کی سفارش چل سکے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ان کی پیروی کریں گے تو پھر توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں جو کہ مشرکین نہیں مانتے، تو اس وجہ سے ان کو بار بار توحید کے دلائل دے کے بتایا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 9 میں فرمایا وہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، وہ کون ہے جو تمہارے کانوں کا آنکھوں کا مالک ہے، وہ تو زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ تو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہی ہے رب حقیقی جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے۔ اس کے بعد شرکا سے سوال ہے 34 آیت میں، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے یعنی تم میں سے کوئی شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، پھر اس کو دوبارہ مارتا ہو، پھر زندہ کرتا ہو؟ نہیں، وہ اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، ان سے کہا جا رہا ہے تم پھر کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے سیدھے رستے کی، صرف وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ اکثر تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، گمان کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا۔ گمان تو ایک خیال ہوتا ہے نا، سوچ ہوتی ہے، سوچ کے اگر کوئی پیروی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ناکام۔ چونکہ یہ قرآن باتیں کر رہا ہے، قرآن کا تذکرہ کہ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ تو تصدیق کرتا ہے جس سے پہلے کتابیں تھیں ان کی، اور اس میں ساری تفصیل ہے، اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تعارف کروا دیا تھا اس کتاب کا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بھی بیان ہو رہا ہے وہ سچ ہی بیان ہو رہا ہے، یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں یہ بھی سچ بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے تمہارا عمل تمہارے لیے ہے اور میرا عمل میرے لیے ہے، میں تو بری ذمہ ہوں تم لوگوں سے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب انسان خود پہ ظلم کرنے والا ہو، جب انسان خود شرک کرے تو پھر ہی اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے کہ کوئی کچھ کرے بھی نہ اور اللہ تعالیٰ اس کو بس ایویں ہی سزا دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن سب جمع ہوں گے
تو اتنا 50,000 جتنا لمبا دن ہوگا تو لوگ سمجھیں گے صرف ایک ہی گھڑی وہ دنیا میں ٹھہرے رہے ہیں. اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. ہر کوئی اپنے چہرے کی علامات سے پہچانے جائیں گے. حالانکہ ہر ایک امت کے لیے رسول ہے. جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والے. یعنی مشرکین جو ہے بار بار مطالبات کر رہے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ، کب سچا ہوگا، یعنی قیامت کو بار بار مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے کہیے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. میں تو اپنے نفع اور نقصان کا بھی نہیں مالک ہوں مگر جو اللہ چاہے. مجھے تو اپنا نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کے بارے میں کس طرح یہ نشانیاں لا سکتا ہوں. اگر وہ مدت آ گئی، وہ قیامت آ گئی تو وہ ایک پل بھی نہ تو آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. پھر وہ کینسل نہیں ہوگا کام. فرمایا جب وہ واقعہ ہوگا تب تم ایمان لاؤ گے، یعنی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو. ان کے نہ ماننے کی وجہ صرف یہی ہے، ان کا ظلم، شرک، تکبر. اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہیے میرے رب کی قسم ہے وہ سچ ہی ہے، وہ آ کر رہے گی. یعنی یہ مذاق کرتے ہیں، نہیں آئے گی قیامت. اسی لیے کہتے ہیں وہ تو معمولی سا عذاب ہوگا، چلو آ جائے ہم پہ. لیکن نہیں، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس کے بعد ہی ہے. تو جب وہ آ جائے گی انسان کہیں چھپ نہیں سکے گا، نہ وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکے گا. اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے سارے سچے ہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تو نصیحت کر رہے ہیں کہ کون نصیحت پکڑتا ہے. مشرکین سے آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 59 میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق پیدا کیا ہے اس میں حلال اور حرام تم نے اپنی مرضی سے مقرر کر لیا، اپنی زبانوں سے جھوٹ گڑ گڑ کے. یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. لیکن مشرکین نے خود سے خود حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے لیا. اتنی سرکشی. اللہ کے علم کی وسعت دیکھیے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کوئی چھوٹا عمل، کوئی بڑا عمل، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، گواہ ہیں اس پہ. جب انسان باتوں میں مشغول ہو، کہیں بھی مشغول ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو زمین بر ذرہ بھی نہیں چھپا ہوا، نہ آسمان میں نہ زمین میں. تو جو اللہ کے دوست ہیں جن کو ولی اللہ کہا جاتا ہے ان پر کوئی خوف نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی مان رہے ہیں. ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، تو ان کا اجر بھی یہی ہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے اعزاز سے نوازیں گے. وہ اعزاز کیا ہوگا؟ جنت. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے تھے کہ ان کا کیا حال ہوگا، یہ نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. آپ ان کی باتوں سے ذرا بھی پریشان نہ ہو جائیے. آپ کو جو عزت ملنی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنی ہے.
جو اللہ کے سوا شرکا کو پکارتے ہیں وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس نے رات کو سکون والا بنایا، دن کو روشن بنایا۔ انہوں نے کہا، یعنی مشرکین نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ناؤز باللہ اولاد بنا لی ہے، نہیں، وہ پاک ہے، اس کی کوئی دلیل تو لائیں۔ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں بتایا ہوا تو علیہم نبأ نوح۔ اب اللہ تعالیٰ واقعات کے ذریعے سے عبرت دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نصیحت پکڑو، ان کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے تکبر کیا، سرکشی کی۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہتے، میرا اجر میرے لیے ہے، آپ لوگوں کا اجر آپ لوگوں کے لیے ہے، میں آپ سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں آپ لوگوں سے صرف اللہ کی خاطر پیغام دے رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب کشتی بنائی، جو ایاز کا مذاق اڑانے والے تھے جنہوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو ان میں سے جو کچھ بچے تھے ان سے آگے نسل چلی۔ یعنی نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تو لوگ جو تھے جب وہ گزرتے تو بہت مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب عذاب آیا، جب پانی آیا، تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر رک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ جس کشتی کو لوگ مذاق کر رہے تھے، مشرکین مذاق کر رہے تھے، اس کشتی نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا اور باقی غرق ہو گئے۔ کچھ چند تھے جو ایمان والے تھے، اور ان کے بیٹے کے سوا، ایک بیٹے کے سوا، ان کے گھر والے بھی بچ گئے تھے نوح علیہ السلام کے۔ اس کے بعد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے۔ یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، جب دو نشانیوں کے ساتھ، یعنی اسدہا، یعنی سانپ جو بننی تھی لاٹھی، اور دوسرا یہ تھا کہ جب جیب سے ہاتھ نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، ان دو نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا، حالانکہ جادوگر تو وہ خود اس نے بلوائے تھے فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہا ہے، تو جادوگروں نے بھی اپنا سارا کرتب دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو تھا، اسدہا جو تھا، وہ جب سانپ بنا، سارے جتنی بھی جادوگروں کی جو لاٹھیاں تھیں ان سب کو نگل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں کو، دنیا میں جب اللہ تعالیٰ ان کو ذلت دکھا دیتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ کچھ حصہ باقی نہیں بچے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کو بلایا تھا توحید کی طرف، لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، انہوں نے صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی۔ تو جو مومن تھے وہ کون تھے؟ نماز قائم کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ اے اللہ، جو فرعون کو تو نے نشانیاں دی ہیں اور اس کے سرداروں کو، یعنی دنیا کا مال وغیرہ سب کچھ دے دیا ہے، کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کے مالوں کو اللہ ختم کر دے، ان کے دلوں پر سختی ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ یہ عذاب بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو نعمتیں بھی یاد دلائی جا رہی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بنی اسرائیل کے ساتھ چونکہ تھا، جب وہ سمندر سے آگے گزر گیا، جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تھا، تو فرعون کے لیے پل جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام جب گزر گئے تھے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے اپنے لشکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر پر پل بنا دیا تو وہ گزر گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، لیکن فرعون جو تھا وہ تب بھی غرق ہو گیا تھا۔ تو ان معبودانہ باطل کے لیے، سرکشی کے لیے کرنے والوں کے لیے رسوائی ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب یہ غرق ہونے لگا تھا فرعون، تب اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، لیکن
جب آخری وقت آ جاتا ہے یاد رکھیے تب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایمان اصل وہی ہے جو انسان اپنی زندگی میں لا کر ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ اختلاف کر رہے ہیں ان سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے رب کی طرف سے یہ سب کچھ حق آ گیا ہے، آپ اب شک نہ کریں، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ جو ایمان نہیں لا رہے ان پر بات سچ ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، ان پر عذاب آئے گا۔ وہ چاہے جتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں گے نا، وہ عذاب بھی دیکھ لیں وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم یونس کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا کہ کچھ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جو ایمان لائے تھے ان سے صرف اللہ نے عذاب کو ٹالا تھا۔ جو نہیں لائے تھے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ یعنی آخرت میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں کیسے؟ یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب سے جب آزماتے ہیں کہ کون اب ایمان لے آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اذن سے ہی ہے جو ایمان لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اہدنی وسددنی۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ان کو ڈراوے بھی کام نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو نہیں مان رہے مشرکین، کیا یہ اب انہی دنوں کا انتظار کریں جو پچھلی قوموں پر آئے؟ یعنی جیسے انہوں پر عذاب آئے یہ ویسے عذاب کا اب انتظار کر رہے ہیں تب مانیں گے؟ تو نجات تو صرف ایمان والوں کے لیے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، صرف رسولوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی، یعنی اگر میرے دین میں کوئی شک ہے تم لوگوں کو، تو جن کی تم میرے سوا عبادت کرتے ہو یعنی اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن میری عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے دین میں شک نہیں کرتا، میں تو صرف اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، وہی ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تو جو حکم دیا گیا ہوں میں تو وہی مانوں گا تاکہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ میں تو ملت ابراہیم پر ہوں جو کہ مشرک نہیں تھے، اور میں اللہ کے سوا ان کو نہیں پکاروں گا جو نہ تو نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں، ورنہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کر لے تو وہ بھی کوئی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بھلائی کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وہ جس سے جو بھی چیز پہنچانا چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف اسے ہی پہنچاتا ہے۔ فرمایا ان سے کہیے قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، یعنی تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے تمہارے پاس، تو جو کوئی ہدایت پایا اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت پائی، تو جو کوئی بھٹکا اس نے اپنے ہی لیے گمراہی خرید لی۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی کارساز نہیں ہوں، میں نہیں کچھ کر سکتا آپ لوگوں کے لیے، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کروں گا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ نہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ چونکہ جب انسان پیغام پہنچاتا ہے مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں، تو اس پہ کیا کرنا ہوگا؟ صبر۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کون اس کی بات مان رہا ہے کون نہیں۔ اس کے بعد
सूरह हूद स्टार्ट हो रही है। इसके शुरू में भी तौहीद की दावत दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम را किताब उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। इस सूरत का भी आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से हुआ, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, यानी जो अहम चीज़ होती है उस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हरूफ मुक़त्तआत स्टार्ट पे आते हैं। इनका मानी अल्लाह ताला ही खूब जानते हैं। शुरू में ही तौहीद की दावत दी जा रही है, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो ये हुक्म दे के भेजा कि इनसे कहिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मैं तुम्हारी तरफ डराने वाला हूँ और खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी किन के लिए? ईमान वालों के लिए। और डराना किनको है? जो नहीं मानते। और ये कि अपने रब से बख्शिश मांगो, उससे की तरफ तौबा करो। वो तो हर एक को अपने फजल से देता है। तो अगर जो कोई मुंह मोड़ ले तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। लौटना तो आखिर अल्लाह की तरफ है, तो फिर मानने किसकी है? अल्लाह की। वो तो हर चीज पर कादिर है। कुछ लोग होते हैं जो अपने सीनों को दोहरा करते हैं, उनके सीने में तंगी बहुत महसूस होती है। फरमाया जो ये छुप रहे हैं, अपने कपड़ों को ढांप रहे हैं अपने ऊपर, ये लोगों से तो छुप जाएंगे। अपनी बातनी जो मैल कुचैल है यानी शिर्क के तौर पर, ये लोगों से छुप जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये मेरे से नहीं छुप सकते। यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। वो तो जानता है जो ये जाहिर करते हैं और छुपाते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। उसके इल्म की वुसअत तो ये है कि वो तो सीनों के राज भी जानता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इस बारे में सारे ही तकरीबन तौहीद के दलाइल बयान किए गए हैं। तौहीद के दलाइल से सिर्फ नसीहत वही पकड़ता है जो हदायत चाहता है। तो अल्लाह ताला उसको हदायत नहीं देते जो हदायत नहीं चाहता। उसके बाद पारा नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। यानी सूरत हूद अभी जा रही है, अभी उसी का ही लेसन चल रहा है। यानी अल्लाह ताला हर एक का ठिकाना भी जानते हैं कि उसने कहाँ मरना है, कहाँ रहना है। उसका रिस्क भी अल्लाह ताला जानते हैं कि इसको कितना देना है। वही है जिसने ज़मीनों और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। फिर अर्श, यानी जो उसका अर्श है वो पानी पर है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया तो उसका अर्श जो पानी पर था। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले 50,000 साल पहले किताब में लिख दिया था। तो जो काफिर हैं वो कहते हैं ये तो एक जादू है, ये किताब एक खुल्लम खुल्ला जादू है। हर चीज को जादू करार देते हैं। यानी अगर ये कहते हैं कि पहले तो मुतालबात करते हैं कि अजाब आए, अगर इनसे मौखर कर दिया जाए यानी थोड़ी देर रोक दिया जाए, तो ये फिर कहते हैं कि कब आएगा अजाब, किस चीज़ ने उसे रोक रखा है। तो अल्लाह ताला इनको घेर लेंगे जो ये मजाक उड़ाते हैं। इंसान तो ना शुक्र है, जब इंसान को अल्लाह ताला रहमत सिखाते हैं यानी रहमत देते हैं, फिर वो क्या करता है इंसान? ना शुक्री करना शुरू हो जाता है, इतराना शुरू हो जाता है। या तो ना शुक्री करता है, दो ही तर्ज अमल होते हैं, या वो इतराना शुरू हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला वो नेमत छीन लेते हैं। नेमत उस वक्त तक बरकरार रहती है, उस वक्त तक इंसान के पास रहती है जब उसका इस्तेमाल अच्छा हो, उस पर शुक्र किया जाए। तो जैसे ही कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर वो ही रवैया अख्तियार करता है।
تو فرمایا ان کے سوائے جو صبر کریں اور نیک امال کریں ان کے لیے بخشش ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں مطلب بہت سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، لوگ نہیں مان رہے تھے، یعنی لوگ نشانیاں طلب کر رہے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا ہم پر، یا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نگران ہے، وہ سب فیصلہ کر لے گا۔ فرمایا ان سے کہیے کہ کوئی 10 آیات ہی چلو گھڑی ہوئی لے آئیں، یہ اتنی بھی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا علم صرف وسعت والا علم ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ تو جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی زندگی دے دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان آیات کا انکار کر کے احکامات خود خود سے خود گڑھ لیتا ہے، فیصلے خود سے خود کرتا ہے، تو وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے ہی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آگ ہی ہے قیامت کے دن۔ تو کافروں کی سزائیں بتائی گئیں آیت نمبر 17 سے، یعنی حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی وہ بھی ایک رحمت تھی ان کے لیے، ایک گواہ تھی ان پر، تو جو ایمان لائے اسے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، جو کفر کرے اس کے لیے پھر آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ شک میں نہ پڑیں، حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، وہ تو جانتا ہے جو نہیں مان رہے۔ تو جو کوئی ظلم کرتا ہے، جھوٹ گڑتا ہے، تو یہی لوگ جو ہیں اعراض کرنے والے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہیں اپنے رب پر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کون ہے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن کر کے دکھاتے ہیں اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوتا، وہی ہے جو عذاب کو ہلکا کر سکتا ہے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں اور بھٹکنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ان کے برعکس جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کریں، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریں، ان کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بار بار اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم دونوں کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ کون کس چیز کو چوز کرتا ہے، کس چیز کو انتخاب کرتا ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک اندھا ہے اور دوسرا دیکھنے والا ہے، ایک بہرا ہے تو دوسرا سننے والا ہے۔ جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ ایمان والے کی ہیں۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو جب یہ دونوں برابر نہیں تو ان کا انجام کیسے برابر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پھر تاریخ سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی قوم کو بار بار پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ابھی ہم پچھلے واقعے میں پڑھ کے آئے ہیں، وہی دوبارہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریپیٹ کریں، لیکن یہاں پہ تھوڑا وضاحت سے، کہ جب انہوں نے کہا کہ میں کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں تو صرف اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، تو یہ گھور گھور کر انبیاء کو دیکھتے تھے کافر۔ کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام؟ میں تو تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کر رہا ہوں، تم تو اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں ان سے، آپ ایک کشتی بنائیں اور ان کے آنکھوں کے سامنے ہی بنائیں اور میری وحی کے مطابق بنائیں۔ تو جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو جو مشرکین تھے، مذاق اڑانے والے لوگ تھے، یہ جب گزرتے تو مذاق اڑاتے، کہتے پہلے تو یہ نبی تھا اب یہ بڑھائی بن گیا۔ تو جب تنور ابل پڑا، جب پانی آ گیا سارا کے سارا، جب ان پہ عذاب آ گیا، تو جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑی پر جا کے رکی، یعنی نوح علیہ السلام، ابھی کشتی نیچے تھی جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ ایمان والوں کو بھی لے کر اور اپنے ان گھر والوں کو لے کر جو ایمان والے ہیں۔
تو ایک بیٹا جو تھا نوح علیہ السلام کا وہ پہاڑ کے ساتھ ہی کھڑا رہا، تو اس نے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام بار بار پکار کر کہتے رہے بیٹا کشتی پہ سوار ہو جاؤ، لیکن وہ بھی نہیں مانا۔ تو جب پانی آیا تو نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ اوپر کی طرف چلی گئی، جوری پہاڑی پر جا کے رکی، اتنی اونچی وہاں پہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا جو ایمان والے تھے نوح علیہ السلام، سوائے ان کے بیٹے کے اور ان کی باقی قوم کے جو شرک کرتے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، میں اپنے بچے کو یہ دعا بھیج رہی ہوں۔ سوچئے ارے جب واہ باپ بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے، یعنی جب کشتی رک گئی تو نوح علیہ السلام نے کہا، یعنی دعا کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زمین پانی نکل جا۔ زمین نے پانی نکل لیا، سب کچھ خشک ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اب دعائیں کرنا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جب تیرا بیٹا مشرک ہے، آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کے اندر اتنی عاجزی ہے، فوراً اعتراف کر لیا کہ اب نہیں میں دعا مانگوں گا اپنے بیٹے کے لیے۔ پھر بھی بار بار ان کو تڑپ آتی تھی دعا مانگو اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک نبی کا بیٹا جو ہے مشرک ہے، باپ کی سفارش کام نہیں آئی نبی کے بیٹے کو، تو عام لوگوں کو کیسے کسی کی سفارش کام دے سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ پہ بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنا لیسن ادھر ہی کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں آگے سکھانے والا بنائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔